بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ میلاد کی آمد ہے، سو اسی حوالے سے ہم حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن کی کامیابی اور کامرانی بھی اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرے، اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنائے، اس کی زندگی کا ہر عمل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ آج ہمارا موضوع گفتگو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے مبارکہ سراپا قرآن۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور کے سارے اخلاق تو ہیں ہی قرآن۔ آج جو میں آپ کے سامنے دوسری روایت نقل کرنے لگا ہوں، اس روایت کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سوال پوچھا گیا، قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القرآن، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق مکمل قرآن ہی تھا۔ ثم قالت، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تقرأ سورۃ المؤمنین، کہ تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہم سورہ مومنون کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا پڑھو، قد افلح المؤمنون، یہاں سے لے کر پہلی آیت سے لے کے 10 آیات کی جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تو اخلاق تھے، حضور کا خلق یہی تھا۔ اب سورہ مومنون میں وہ جو 10 خلق بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں، آج ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اس کا مختصر سا بیان کروں گا اس لیے کہ ہر صفت جو سورہ مومنون میں بیان کی گئی پہلی 10 آیات میں، وہ ایک اپنا پورا موضوع ہے، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آج ہم انہی 10 آیات کو مختصراً تفسیر جو ہے وہ اس کی ہم بیان کریں گے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو سورہ مومنون میں حضور علیہ السلام کے جو اخلاق بیان کیے گئے وہ کون سے اخلاق ہیں، اور ان اخلاق کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سورہ مومنون میں جو
اخلاق بیان کیے گئے، جن مومنین میں وہ اخلاق ہوں گے، وہ صفات ہوں گی، انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا کیا جائے گا، انہیں ہی جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو جنت کے وارث ہیں، جن کو جنت عطا کی جائے گی، ان کی صفات کو سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان بندہ مومن ہر جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو جنت ملے، لیکن اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جنت اسے ملے گی جس کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات ان صفات کو بیان کیا گیا۔ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان 10 آیات کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے فرمایا، ہاں یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، تم حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو یہی تو حضور کے اخلاق ہیں۔ تو پہلا خلق جو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 1 سورہ مومنون، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس جہان میں بھی کامیاب، اس جہان میں بھی، آخرت میں بھی کامیاب۔ شورٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ سو ایمان دیکھیں کہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنت میں داخلے کے لیے جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر لازمی ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو پھر اس کو جنت ملے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے تاکہ جب اس کا خاتمہ ہو تو وہ ایمان پر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا ہو اور جنت میں داخل ہونا ہو تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، پھر وہ جہنم سے بچے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت۔ جب اللہ پہ ایمان آ گیا تو اس کے رسل، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، اس کی تقدیر پہ ایمان لانا لازم ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور یوم آخرت ان 2 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہو اور اس کا خاتمہ اس پہ ہو تو وہ شخص جہنم سے بھی بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمہ کیا ہے؟ لازمی ہے۔ دوسری چیز اس حدیث مبارکہ میں بڑی قابل غور ہے، جس نے جہنم سے بچنا ہو اور جنت میں داخل ہونا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے، وہ شخص جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں معاملے کی بات ہوئی ہے تو معاملات کیا ہیں؟ بندہ جب زندگی بسر کرتا ہے
تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہیں۔ اب ہر شخص دنیاوی زندگی میں اپنے معاملے میں خیر ہی چاہتا ہے نا، میں توجہ چاہتا ہوں، وہ خیر ہی چاہے گا نا کہ میرے ساتھ خیر ہو، میرے ساتھ جو ہے وہ بھلائی ہو، دوسرے میرے ساتھ بھلائی کریں، میری عزت کریں، یہی چاہتا ہے نا ہر شخص اپنے معاملے میں، وہ یہ چاہتا ہے تو دوسرے کے معاملے میں بھی وہ شخص یہی چاہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خیر ہو، میرے ساتھ بھلائی ہو، میرے ساتھ معاملہ اچھا ہو، میری عزت کا خیال رکھا جائے، اسی طرح تم دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھو، دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی رکھو، ان کے ساتھ بھلائی والا تعلق قائم کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا ہو اور جنت میں داخل ہونا ہو تو جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسروں کے لیے کرے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں۔ تو سیرت کے اس پہلو میں اگر ہم غور کریں تو کیا آج ہماری زندگی میں یہ معاملہ موجود ہے؟ سیرت کا یہ پہلو موجود ہے؟ ہر شخص کو خود غور کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی عزت ہمیں بڑی پیاری ہے، دوسرے کی عزت ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنی سوسائٹی پہ غور کرنا چاہیے، اپنے معاشرے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے جو جنت کے وارث ہیں ان کی جو پہلی صفت بیان کی وہ یہی تو بیان کی ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہیں۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سورہ مومنون کو نہیں پڑھتے، پڑھو سورہ مومنون کو۔ جب 10 آیات کی تلاوت کی گئی فرمایا یہی تو حضور کے اخلاق ہیں۔ تو سورہ مومنون کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ حضور کے خلق میں سے آتا ہے کہ نماز میں وہ کیا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ اب نماز کا ایک ظاہری خشوع و خضوع ہے۔ ظاہری خشوع و خضوع کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو مکمل آداب کے ساتھ ادا کرے۔ مثلا نماز جب وہ ادا کر رہا ہے اس کی نگاہ اپنی سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ نماز جب پڑھ رہا ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے، نماز ادا کر رہا ہے، ظاہری ادب ہے۔ تو جتنے بھی ظاہری آداب ہیں ان کو وہ ملحوظ خاطر رکھے، یہ نماز کا خضوع و خضوع ہے۔ لیکن اس کا ایک باطنی خشوع و خضوع بھی ہے۔ باطنی ادب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی توجہ دنیا و ما فیہا سے ہٹا کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کا باطنی ادب ہے، یہ اس کا باطنی خشوع و خضوع ہے۔ ہر طرف سے توجہ ہٹا کے کس سے باتیں کرے؟ اپنے رب سے باتیں کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اس کو راضی کرے اور اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر دے اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔
تو سورہ مومنون کی دوسری آیت میں یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ آج ہم کیا پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا نماز میں ہم ظاہری خشوع و خضوع یا باطنی خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جو تعلیمات قرآن نے دی ہیں، جو تعلیمات حضور علیہ السلام نے دی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ دوسری صفت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ آگے دیکھیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کے اخلاق کے حوالے سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم سورہ مومنون کو نہیں پڑھتے؟ عرض کی ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا پڑھو۔ جب 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ نے فرمایا یہی تو حضور کے اخلاق ہیں۔ تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں جو صفت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں میں نہیں پڑتے، بے فائدہ بات اس کو وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنے قول اور فعل میں بیہودگی سے بچتے ہیں، چاہے ان کا عمل ہو چاہے ان کا قول ہو۔ بے فائدہ چیز دنیا میں بھی نقصان دہ، آخرت میں بھی نقصان دہ۔ اور اسلام کی اچھائی اگر کسی شخص میں دیکھنی ہو تو یہ یاد رکھ لیں کہ وہ شخص لایعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی بھی شخص میں آپ نے اسلام کا حسن دیکھنا ہے، اس کے سیرت و کردار میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لایعنی اور بیہودہ گفتگو میں کبھی بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، ویسی مجلس چھوڑ دے گا۔ آج ہمیں اپنی مجالس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جن مجالس میں ٹھٹھا مذاق ہوتا ہو، جس میں دوسروں کی عزتیں اچھالی جائیں، جس میں جو ہے وہ دوسروں کی غیبت کی جائے، بیک بائٹنگ کی جائے، ہمارا طرز زندگی تو یہی رہ چکا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول بات سے تو منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، فرمایا سورہ مومنون نہیں پڑھتے تو؟ عرض کی پڑھتے ہیں، فرمایا پڑھو۔ 10 آیات پڑھی تو فرمایا یہی حضور کے خلق ہیں۔ تو اب سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں جو حضور کا خلق بیان کیا گیا، ذرا توجہ چاہیے، سنیں کیا حضور کے اخلاق ہیں، حضور کی سیرت کیسے تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ جنہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا، جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، یعنی ان کے مالوں پر جو ان پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک صفت بیان کی گئی۔ اب جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس لیے ہوتی ہے؟ آپ اپنے مال سے جو اللہ نے فرض کی ہے اس سے دوسرے کی خدمت ہوتی ہے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، خدمت ہونی چاہیے۔ ہم زکوٰۃ دے کے بھی احسان جتلاتے ہیں، کبھی کہیں تھوڑی سی کمی بیشی آ جائے تو اگر آپ یہ جتلا دیں کہ میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ یہ تعلق قائم رکھا، اس کی میں نے خدمت کی، میں نے اس کی جو ہے وہ مدد کی، آج اس نے یہ کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی خاطر نہیں کی تھی،
آپ تو جتلا رہے ہو. ہماری زندگی میں تو یہ بھی چیز موجود ہے کہ دوسرا ہمارے احسان تلے دبا رہے، ہم دبا کے رکھتے ہیں. قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. دینے میں تو افضل یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دیا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. اور ہمارے ہاں تو چلتا ہی یہی ہے کہ جب تک اعلان نہ ہو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، جب تک دوسرا جو ہے وہ ہمارے سامنے اپنے ہاتھ سے نہ دے ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمارے اپنے تصورات ہیں. افضل کیا ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. ریاکاری نہیں آ جاتی اس میں. اسی لیے تو آپ احسان جتلا رہے ہو کہ میں اس کی خدمت کرتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر ریا تھی. آپ نے مسجد بنا دی، معاملات ہو گئے. آپ تو اپنا مسجد سے تعلق کاٹ لیتے ہیں. آپ نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی تھی یا لوگوں کی خاطر آپ نے مسجد بنائی تھی؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے. یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو وقف للہ ہوتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. اگر کسی کی ملکیت میں مسجد ہو تو وہ اللہ کا گھر، وہ مسجد نہیں ہے. یاد رکھ لیں. ہمارے تو طور طریقے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے اپنے بن چکے ہیں. ہمیں رجوع کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف. آگے دیکھیں، اسی آیت کریمہ میں جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی تزکیہ نفس بھی آتا ہے. تزکیہ نفس کبھی جاننا ہے کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ مختصراً میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سوچیں. اور ہمیں یہ تزکیہ نفس کرنا چاہیے. میں مار دیں اپنی، جو کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کریں. بس یہ سارے جھگڑے میں ہی تو رکھے گئے ہیں. پہلا تکبر کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ میں سے ہی تو ہوا تھا. میں افضل ہوں، آدم مٹی سے. اسی جھگڑے میں ہم پڑ گئے. تزکیہ نفس کیا کریں. یہ صفت سورہ مومنون میں بیان کی گئی ہے کہ وہ سارے کام جن کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا ہے، بندہ مومن ان کاموں سے رک جاتا ہے. یہی تزکیہ نفس ہے. اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اگر بیک بائٹنگ، غیبت سے منع کیا، اپنے آپ کو روکے. کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے، اس کو منع کر دو. خبردار کسی کی غیبت کرو. چغلی کرتا ہے، منع کر دو آپ اس کو. تکبر ہے، اپنی زندگی سے تکبر کو نکال دیں. حسد ہے کہ دوسرے کے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور آج ہماری فیملی سسٹم جو ختم ہو رہا ہے وہ اسی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. سب یہ تزکیہ نفس سے آئے گا. ان کو آپ تزکیہ نفس کریں گے تو یہ بیماریاں ختم ہوں گی. اور تزکیہ نفس کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو جنت کے وارث ہوں گے وہ اپنا تزکیہ نفس بھی کرنے والے ہیں. یہ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. مالی زکوٰۃ نکالنا بھی ہے اور تزکیہ نفس کرنا بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح من تزکا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اور کامرانی نفس کی پاکیزگی میں رکھی گئی ہے. اگر نفس پاک نہیں ہے تو کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. آگے جو چوتھی صفت بیان کی گئی ہے، موضوع میرے پاس ہے لیکن ٹائم بھی ہو چکا ہے. ہمارے ہاں وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے. چوتھی کو اگر میں مکمل کروں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں یہاں پہ جو ہے وہ اختتام کروں گا. لیکن چوتھی جو تفسیر ہے اس میں آپ صرف وقت نکال کے آیا کریں. یہ حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے کہ بندہ مومن کو
شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے چلے گا، اور آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے، اس سے ہٹ کے اگر چلے گا جنت کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ وہ جو شہوت تم نے پوری کرنی ہے، شریعت نے جہاں آپ کو اجازت دی ہے، وہ صورت آپ اپنی زندگی میں لے کے آؤ۔ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اس آیت کریمہ سے آغاز کریں گے، اس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور یہ میری گفتگو بالخصوص ینگسٹرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ خدا کے لیے اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں۔ آپ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو تعلیمات دی ہیں، حضور نے جو تعلیمات دی ہیں، خدا را ان پہ عمل پیرا ہو کہ دنیا میں بھی آپ اپنے آپ کو کامیاب و کامران کریں، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔